اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وجعل منها زوجها، اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف۔ اس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں سورہ بقرہ میں بھی۔ وابتغوا ما کتب اللہ لک، کہ یہ جو معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا، اس میں یہاں جہاں اولاد کا معاملہ ہے وہاں ایک تسکین بھی ہے، سکون بھی ہے۔ فلما تغشاہا، تو جب شوہر ڈھانپ لیتا ہے اپنی بیوی کو، حملت، اور اس سے حمل ہو جاتا ہے، حملاً خفیفاً، اور وہ ہلکا حمل ہوتا ہے، ابھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی حمل ٹھہر گیا ہے، فمرت بہی، تو وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہتی ہے۔ فلما اثقلت، جب بوجھل ہو جاتی ہے، دعوا اللہ ربہما، تو اب وہ دونوں اللہ کو پکارتے ہیں اپنے رب کو، لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر یہ بچہ تو ہمیں عطا کر دے گا صحت مند، صحیح، درست، ہر نک سکھ سے صحیح ہو، اس کے تمام اعضاء درست ہوں، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، تو ہم بڑا شکر ادا کریں گے، بڑا ہم تیرا احسان مانیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا درست بھلا چنگا بچہ، جعلا لہ شرکاء، اب اس میں شریک ٹھہرا دیے، یہ فلاں بزرگ کے مزار پہ میں گئی تھی، یہ ان کی نگاہ کرم ہوئی ہے، اور یہ فلاں جو ہے دیوی کی کرپا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اولاد مل گئی ہے، دیا اللہ نے، اور اب یہاں پہ اس کے لیے دیوی اور دیوتا یاد آ گئے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ بہت بلند و بالا ہے ان کے شرک سے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ ان چیزوں کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کوئی شے تخلیق کرتے ہی نہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں۔ ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ وہ اپنی مدد پر قادر ہیں، وہ تو سب کے سب جو ہے اللہ کے بندے ہیں۔ ان تدعوہم الی الہدی، اگر تم پکارو انہیں ہدایت کے لیے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں، لا یتبعوکم، وہ تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے تم پر کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ہاں جنہیں تم پکار رہے ہو، جنہیں دیوتا اور دیوی بنا لیا ہے، فرشتے ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو پکارو ان کو اور پھر دیکھو اگر تم سچے ہو۔ ام لہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں، تم نے بنا تو دیے پاؤں، کیا چلتے بھی ہیں ان سے؟ ام لہم ایدین یبطشون بہا، ہاتھ بھی تم نے بنا دیے ان کے، لیکن کیا یہ اس سے پکڑ بھی سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے جو کان ہیں ان سے یہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی ان سے کہہ دیے پکار لو اپنے سارے شریکوں کو، ثم کیدون، اور پھر میرے خلاف جو چالیں چل سکتے ہو چل لو، جو بھی اقدام کر سکتے ہو کر لو، فلا تنظرون، مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی، میرا پشت پناہ، میرا مددگار، میرا حمایتی، میرا حفاظت کرنے والا وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب مجھ پر نازل کی ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اپنے صالح بندوں کا ولی ہے، ان کا ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، جنہیں تم پکار رہے ہو اس کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ وہ اپنی جان بچا سکیں گے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اگر تم انہیں ہدایت کے لیے پکارو کہ ہمیں کوئی ہدایت دے، جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، تو وہ تو تمہیں لا يسمعوا، وہ سنتے ہی نہیں، تم پکارتے رہو۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ دیکھتے ہی نہیں۔ خذ العفو، یہ ایک داعی کے لیے بڑی بنیادی چیزیں ہیں، معاف کرتے رہنا، درگزر کرتے رہنا۔ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَبِالْعُرْفِ، اور بھلی بات کا، اچھی بات کا حکم دیتے رہنا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو الجھنا چاہیں، جاہل ہوں، جو جذباتی لوگ ہیں، مشتعل مزاج ہیں، ان سے اعراض۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کبھی کوئی چھوت لگ ہی جائے آپ کو شیطان کی طرف سے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا، اور یہی روش ہے تقوی والوں کی، جن لوگوں کے اندر تقوی ہوتا ہے، جب ان پر کوئی گزر ہو جاتا ہے شیطان کے کسی سائے کا، اذا مسہم طائف من الشیطان، شیطان کا کوئی ان کے اوپر گزر ہو گیا، کوئی سایہ پڑ گیا، تذکروا، فوراً وہ
چوکنے ہو جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انہیں حقائق نظر آنے لگتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، باقی جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، فِي الْغَيِّ، وہ اس کجی کے اندر وہ گھسیٹتے ہوئے دور تک پہنچاتے ہیں۔ ثُمَّ لَا يُخْسِرُونَ، پھر وہ کمی نہیں کرتے، اسے آخری منزل جو ہے گمراہی کی وہاں تک پہنچا کر رہتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اب دیکھیے یہ عمود ان دونوں صورتوں کا، خاص طور پر انعام کا، آیت لاؤ، نشانی لاؤ، معجزہ دکھاؤ، نبوت منوانا چاہتے ہو، رسالت منوانا چاہتے ہو تو دکھاؤ معجزہ، حصی معجزہ، جیسے موسیٰ کو ملے، جیسے عیسیٰ کو ملے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کو سم اپ کر رہے ہیں، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لائے، قالوا، انہوں نے کہا لولا اجتبیتہا، کیوں نہیں کوئی چن کر لے آتے، کہیں سے چھانٹ کر لے آتے، تو اب تمہارا دعویٰ یہ ہے تم اللہ کے رسول ہو، محبوب ہو، تو کیا وجہ ہے، کیوں رہ گئے، کس وجہ سے؟ لولا اجتبیتہا، کہیں سے کوئی چھانٹی کر کے، کہیں سے کوشش کر کے لے آتے۔ قل انما اتبع ما یوحی الی، کہہ دیجئے میری حیثیت تو صرف یہ ہے کہ میں پیروی کر رہا ہوں اس کی کہ جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں ہیں جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں خود پیروی کر رہا ہوں اس کی اور تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وَھدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لانے والے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم اسے پوری توجہ سے سنا کرو۔ سمع یسمع کے معنی سننا، اور استمع یستمع پوری توجہ کے ساتھ، ارتکاز توجہ کے ساتھ سننا، کان لگا کر، کان دھر کر سننا۔ وَأَنصِتُوا، اور خود خاموش رہا کرو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کو اپنے جی میں گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، اور خیفہ خوف کے ساتھ، دون الجہر من القول، اور بلند آواز سے نہیں، پست آواز سے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آدمی دعا مانگے تو ایسے مانگے کہ خود سن لے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو دعا وہ مانگ رہا ہے، ایک اس کی سماعت بھی اس دعا سے استفادہ کرتی ہے۔ نماز میں بھی اگر اکیلا انسان نماز پڑھ رہا ہو تنہا، تو جو رکعتیں ہیں چاہے سری بھی ہوں، ان کو ایسا ضرور پڑھے کہ جیسے خود وہ سن رہا ہے، اس حد تک جو ہے تاکہ وہ نماز میں جو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ اس کی سماعت بھی اس سے مستفید اور مستنیر ہوتی چلی جائے۔ بالغدو والآصال، اور یہ آپ ذکر کرتے رہے اللہ کا اپنے جی میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور یہ کہ زیادہ بلند آواز سے نہیں بلکہ پست آواز سے، صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔ جیسے میں نے توجہ دلائی تھی سورہ نام کے شروع میں، نور ہمیشہ قرآن میں واحد آئے گا، ظلمات ہمیشہ جمع، اسی طرح غدو یہ ہمیشہ ایک، اور آصال اصیل کی جمع ہے، یعنی شام کے اوقات۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ صبح کی نماز ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض رکھی ہے، اور جیسے ہی لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ذرا ڈھلنا شروع ہوتا ہے، مغرب کی طرف ذرا اترنا شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کے پے بپے نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو یہ جو ہے یہ آصال جمع کا صیغہ ہے۔ بالغدو والآصال، غدو والآصال، ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے۔ ان الذین عند ربک، یقیناً وہ بزرگ ہستیاں، وہ ملائکہ مقربین، وہ ملائے اعلیٰ جو اپنے رب کے پاس ہیں، مقربین ہیں، قریب ترین ہیں، وہ جس کے بارے میں امیر خسرو نے کہا ہے کہ خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ ایک لامکاں کی محفل وہ بھی ہے جہاں کا میر مجلس اللہ ہے، اور جہاں فرشتے ہیں، ملائکہ مقربین ہیں، اور محمد رسول اللہ روح محمدی وہاں گویا کہ چراغ اور شمع کی حیثیت سے ہے۔ تو ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ جو اس کے قریب ترین ہیں وہ بھی اس کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے، استکبار کی بنیاد پر عبادت سے دستکش نہیں ہوتے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وہ لہو یسجدون، اور اس کے لیے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔